مجمع الزوائد جلد دوم صفحہ نمبر 252 پر مسند احمد اور طبرانی کے حوالے سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی صف والوں پر اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دوسری صف والوں کے لیے بھی یہی فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جل شانہ پہلی صف والوں پر نازل فرماتے ہیں اور ان کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دوسری صف والوں کے لیے بھی یہی فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری صف والوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کاندھوں کو کاندھوں کے سیدھ میں رکھا کرو، صفوں کو سیدھا رکھنے میں اپنے بھائیوں کے لیے نرم بن جایا کرو اور صفوں کے درمیان خلا کو پر کیا کرو، اس لیے کہ شیطان صفوں میں خالی جگہ دیکھ کر تمہارے درمیان بھیڑ کے بچوں کی طرح گھس جاتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ بھائیوں کے لیے نرم بنے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر صف بندی سیدھی کرنے کے لیے تم پر کوئی ہاتھ رکھ کر آگے یا پیچھے ہونے کو کہے تو اس کی بات مان لیا کرو۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کندھوں کو اکڑا کے کھڑا نہ ہوا جائے بلکہ نرم کر لیا جائے، تاکہ اگر جگہ تنگ ہے تو دوسرے بھائی کے لیے جگہ مناسب مل سکے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 676 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جل شانہ صفوں کے دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مجمع الزوائد جلد دوم صفحہ نمبر 257 پر طبرانی شریف کے حوالے سے یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں صف کی بائیں جانب اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں لوگ کم کھڑے ہیں تو اس سے دوہرا اجر ملتا ہے۔ دراصل ہوا یوں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جب معلوم ہوا کہ صف کے دائیں حصہ کی فضیلت بائیں کے مقابلے میں زیادہ ہے تو سب کو شوق ہوا کہ اسی طرف کھڑے ہوں، جس کی وجہ سے بائیں طرف کی جگہ خالی رہنے لگی۔ اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیلت بھی ارشاد فرما دی۔ یہ ہے صحابہ اکرام کا اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کا شوق کہ جو فضیلت معلوم ہوتی تھی سارے کے سارے اس پر لپکتے تھے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 664 حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لاتے، ہمارے کندھوں اور سینوں پر ہاتھ پھیر کر صف کو سیدھا فرماتے اور ارشاد فرماتے، صفوں میں آگے پیچھے نہ رہو، اگر ایسا ہوا تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور فرمایا کرتے، اللہ تعالی جل شانہ اگلی صف والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ان کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی ہی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جل شانہ
اگلی صفوں سے قریب صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کو اس قدم سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں جس کو انسان صف کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ صفوں کو سیدھا کرنے کا کس قدر اہتمام کیا جاتا تھا اور اس میں کتنا کی جاتی تھی کہ صفوں میں بالکل صفیں برابر ہوں۔ اب اندازہ لگا لیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صف کو ملاتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ اسے اپنی رحمت سے ملا دیتے ہیں، اور جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔